سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. تبابے تے شاہی کوئی نہیں، فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ڈن۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں 10 صحیح الاسناد احادیث پرٹیکولرلی شعبان المعظم سے ریلیٹڈ اور خصوصاً 15 شعبان کے روزے سے متعلق۔ 15 شعبان کی رات کی بات نہیں کر رہا، 15 شعبان کے دن کا روزہ۔ اور یہ جو 10 کا عدد ہے میں نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10 روزے جن کا ذکر آتا ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھ لے۔ تو اسی کی نسبت سے یہ 10 صحیح الاسناد حدیث ہیں، اور یہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہے۔ میں انشاءاللہ تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، علماء حرمین اور بیروت کی دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، لیکن سیکنڈری کتاب سے، پرائمری کتابیں جو ہیں بخاری مسلم، ان کے نمبرز نہیں بتاؤں گا بلکہ مشکات کے نمبر بتاؤں گا۔ تو یہ 10 احادیث، اس میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1223، 1223۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو، اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات، یعنی 355 دن قمری اعتبار سے اور 365 دن سولر ایئرز کے اعتبار سے، ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، اس کو کہتے ہیں رات۔ اگر یہ سپوز 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے، ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے۔ یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے، ختم سحری تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق، یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ جہمیہ ہیں جو بالکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں حنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے، کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ۔ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے، یا انگلش میں بھی لکھ دیں ویئر از اللہ، تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا، جو میرا خیال ہارڈلی 11-12 منٹ کا کلپ ہے۔ اسی طریقے سے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے 10-12 منٹ کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں 2 بڑے محدثین، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی، ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ۔ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے
جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں، غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں، میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو۔ اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے۔ یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036، اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے، اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں۔ پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے، آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث، اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے، ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے، وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات کے، اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں، لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام 20 کا ہے۔
یہ بیز الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام بیز، عربی میں بید کہلائے گا، ضاد آتا ہے اینڈ پہ، اور اردو میں بیز، با یا اور ضاد۔ جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام بیز، 13، 14 اور 15 چاند کی راتیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا۔ ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے۔ یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ، یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اچھا، یہ جو سیم فضیلت ہے، جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے؟ 12 تیا 36۔ ایک آسان عمل بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے، اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو باقی پاویں پورے مہینے سے رکھ لو، کوئی تفریق نہیں ہے، پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں، چاہے فوراً بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں، جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے۔ صحیح مسلم مشکات میں 2047۔ تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کافی دیر بعد آپ واپس آئے، سورج کافی بلند تھا، وہ اس وقت تک مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا۔ وہی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے۔ تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو، جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے، شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1262 سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت کی تھی۔ نمبر 1، مہینے میں 3 روزے رکھنا، وہی ایام 20 والے۔ نمبر 2، روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے، میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں، میں نے اس میں بتایا۔ چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ ویسے تو افضل ہے آخری پہر میں، لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے، سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی۔ اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 130، مسئلہ نمبر 130، نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ 9ویں حدیث
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی، یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے، 13، 14، 15۔ لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہتر ہے 13، 14، 15۔ ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے ہیں، یہ افضلیت والا معاملہ۔ اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے۔ اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے، وہ 15ویں رات ہے، یہ 15واں دن ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہتے ہیں روند مارنا ہوتا ہے نا، وہ کو گل کچھ دی کچھ بنا چھڑ دینے، تو میں پہلے کلیئر کر لوں، یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی، یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038۔ اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں، یہ میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے، جماعت المسلمین والے، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں، وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، میں ان کا بھی رد کر دوں گا۔ بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی، اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے۔ کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان، سرر شعبان، یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے، یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ، اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے، کھوکھلی چیز، سینٹر کے لیے بھی یہ سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لینا، یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے، اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ لینا، یہ ترغیب دلانے کے لیے، کوئی واجب نہیں، ترغیب دلانے کے لیے، یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے ہیں، بھائی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے، یا کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے، لاجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا، تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا، اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھ لو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے، یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، مسلم میں ہے، اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر۔ سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو، ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا، ناف، نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے سے۔ تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا تحت السرہ اور فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، علی سرہ، تو اس میں سرتی ھذا الشہر ہے۔ صحیح مسلم 2745۔ یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا، میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم۔ اس میں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں،
اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں، چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں، المتوفا 676 ہجری، امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، کنارے والا نہیں ہے۔ کنارے والی یہ حدیث جو ہے الگ ہے، وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983، لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی معنی لیا جائے گا۔ جب 3 معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث دکھا دیں جی 2745، یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی، یہ جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا ہے، ذرا بڑا کر کے نظر آئے۔ اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ روزے بھی کہہ سکتے ہیں، روزہ بھی، دونوں طرف جاتا ہے، لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا۔ اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے، لیکن اس میں سرہ والے ہیں، لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا، یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں تو شوال میں 2 روزے۔ تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں، ناف کے، سینٹر کے، اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے۔ اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے، آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 1973، وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974، یہ 1973، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہیں ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے، ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا۔ اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے، 13، 14 اور 15، اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے، سینٹر ہے اس کا، جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745، اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا۔ اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی، پھر میں نے خود بھی تحقیق کی، اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی۔ یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے، ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے، اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 2 ملا کے رکھنے ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے، تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ بہر سنت ہے، اور اس کی ترغیب دلائیں، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے، اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کر دیں گے۔ یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں، لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو، بھائی مکھی کو اڑائیں آپ۔ تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں، اب آج تو زیر عتاب اہل حدیث علماء میں، اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ
بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے، آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب بریلیوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں، البتہ ایک تابعی کا قول ہے، میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے وہ حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن ہے، یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن، یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن، تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں، یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا، البتہ بالکل مخصوص کر کے، جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن، اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے۔ اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو علیحدہ سے فضیلت موجود ہے، یا آپ کنزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے، اس کی پھر ایکسیپشن ہے، اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی، لیکن افسوس امت صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتی ہے اکثر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ 15 شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں، شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بالکل مکس نہ کریں۔ باقی پھر بھی کسی نے روند مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط۔